دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ نایاب نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرے گی، لیکن احمد کا رویہ اب بھی سنجیدہ اور محدود تھا۔ وہ شام کچھ اور ہی رنگ لے کر آئی۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ہوا میں نمی اور ٹھنڈک تھی۔ نایاب کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند گری اور وہ خود کو روک نہ پائی۔ دوپٹے کو شانوں پر لپیٹ کر وہ چھت پر جا پہنچی۔ بارش کی بوندیں اس کے ہاتھوں اور چہرے کو چھو رہی تھیں۔ نایاب نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ایسا لگا جیسے یہ بارش اس کے دل کی گھٹن کو دھو رہی ہے۔ کاش یہ میرے دل کی خاموشی بھی اسی طرح بہہ جائے، اس نے سوچا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو احمد چھت پر کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور پریشانی دونوں جھلک رہے تھے۔ آپ یہاں بارش میں؟ احمد نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بیمار پڑ جائیں گی، اندر چلیں۔ نایاب چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے دل کو پہلی بار احمد کے لہجے میں خیال چھلکتا محسوس ہوا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ بارش اچھی لگتی ہے، جیسے دل کے سارے دکھ بہا لے جاتی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ احمد چند لمحے چپ رہے، پھر قریب آ کر بولے، دکھ تو شاید کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر کوئی اپنا ساتھ دے تو ان کا وزن کم ضرور ہو جاتا ہے۔ نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ احمد نے کھل کر کوئی بات کی تھی جو دل کے اندر کی آواز لگ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں دونوں کے بیچ گر رہی تھیں۔ نایاب نے آہستگی سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت دور ہیں، جیسے ایک دیوار ہے جسے میں توڑنا چاہتی ہوں، مگر آپ اجازت نہیں دیتے۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کئی انکہی باتیں چھپی تھیں۔ وہ دھیرے سے بولے، میں ڈرتا ہوں کہیں آپ میری خاموشیوں سے تنگ نہ آ جائیں، کہیں آپ کو لگے کہ میں آپ کے لائق نہیں۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں، آپ کے دل کی بات سنوں۔ بارش کی بوندیں تیز ہو گئیں۔ نایاب کی آواز لرز رہی تھی۔ احمد نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آگے بڑھ کر نایاب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک انجانی غربت۔ اگر آپ واقعی میرے قریب آنا چاہتی ہیں تو یہ دیوار گر جائے گی، احمد نے مدھم آواز میں کہا۔ نایاب کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ لمحہ شاید ہماری
کہانی کا پہلا قدم ہے محبت کی طرف۔ نایاب چھت سے کمرے کی طرف لوٹتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ شاید یہ اجنبی رشتہ صرف ایک ذمہ داری نہیں رہے گا، بلکہ میرا خواب بننے جا رہا ہے۔ ادھر احمد نے بارش میں کھڑے رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، یا اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو اس کی مسکراہٹ کبھی نہ چھیننا۔ بارش کے بعد کی فضا کچھ اور ہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر گیلا صحن اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا تھا۔ نایاب بستر پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ احمد کا ہاتھ تھامنے کا وہ لمحہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ ایک آغاز تھا۔ ناشتہ کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ نایاب نے پہلی بار محسوس کیا کہ احمد کی نظریں چپکے چپکے اس پر ٹکی ہوئی ہیں۔ وہ چونک گئی، دل نے زور سے دھڑکا، فوراً نظریں جھکا لیں۔ امی جان نے ہنستے ہوئے کہا، نایاب بیٹا، آپ کی پسند کا کھانا بنوا دیا کریں گے۔ احمد نے فوراً بات بڑھائی، جی امی، نایاب کو آلو کے پراٹھے پسند ہیں۔ نایاب نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا، یہ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ احمد نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ جانتے تھے، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ایک بار نایاب کے کزن سے یہ بات سن چکے تھے اور دل میں محفوظ کر لی تھی۔ اس لمحے نایاب کے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا، کیا یہ شخص خاموش رہ کر بھی میری ہر بات یاد رکھتا ہے؟ نایاب کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ احمد اندر آئے اور خاموشی سے میز پر ایک کپ چائے رکھ دی۔ آپ کے لیے، وہ آہستہ سے بولے۔ نایاب نے چونک کر کہا، آپ نے میرے لیے چائے بنائی؟ احمد نے نظریں چرا کر کہا، ہاں، سوچا شاید آپ کو تھکن ہو۔ نایاب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ وہ پہلی بار یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ رشتہ ایک طرفہ نہیں، احمد بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چند دن بعد نایاب اپنی پسندیدہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک احمد کمرے میں آئے اور بولے، یہ ڈھونڈ رہی ہیں نا؟ انہوں نے کتاب میز پر رکھی۔ نایاب حیرت سے بولی، آپ کو کیسے پتا کہ یہ میری پسندیدہ ہے؟ احمد نے آہستگی سے کہا، آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا، میں بھول نہیں پایا۔ نایاب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ شخص شاید الفاظ کم کہتا ہے مگر میری ہر بات دل میں بسا لیتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ نایاب کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔
باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ احمد کمرے میں آئے اور چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، نایاب نے پلٹ کر چونک کر کہا، جی۔ احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر رک گئے، پھر دھیرے سے بولے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی ابھی اجنبیت ہے، لیکن ایک بات کہوں؟ نایاب نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، جی کہیے۔ احمد نے گہری سانس لے کر کہا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار تھا اور وہ انتظار ختم ہو گیا ہے۔ نایاب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اسے لگا کہ یہ رشتہ واقعی محبت کی بنیاد پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ نایاب نے آہستگی سے دل ہی دل میں کہا، کاش یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، کاش یہ اجنبی رشتہ واقعی میری محبت بن جائے۔ اور احمد نے اپنے دل میں دعا کی، یا اللہ یہ لڑکی ہمیشہ میرے ساتھ مسکراتی رہے۔ پچھلی رات کی باتیں نایاب کے دل میں گونج رہی تھیں۔ احمد کی وہ بات کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر سکون ملتا ہے، دل کو بار بار دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر قسمت جیسے ایک نیا امتحان لینے کو تیار تھی۔ اگلی صبح نایاب کو ہلکا سا بخار محسوس ہوا۔ اس نے سوچا شاید تھکن ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرا بخار بڑھنے لگا، سر بھاری، آنکھیں نیم بند اور جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ احمد کو کچھ نہ کہیے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، لیکن احمد نے فوراً اس کی حالت کو بھانپ لیا۔ نایاب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ احمد نے گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نایاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، فکر نہ کریں۔ مگر احمد کے چہرے پر فکر کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ یہ صرف کمزوری نہیں لگ رہی، آپ کو بخار ہے، ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی احمد نے نایاب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کتنا تپ رہا ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو کچھ دن پہلے اجنبی لگتا تھا؟ احمد نے خود اپنے ہاتھ سے دوا دی، پانی پلایا اور کمبل اچھی طرح اوڑھا دیا۔ آپ بس آرام کریں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ نایاب نیند میں ہلکی ہلکی کراہیں بھر رہی تھی۔ احمد اس کے قریب کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چھو کر دیکھتے اور ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھتے۔ رات گئے نایاب نے نیم جاگتی حالت میں احمد کو دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں تسبیح لیے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ اس سے صحت دے دے،
اس کے دکھ مجھے دے دے، مگر اسے کبھی تکلیف نہ دینا۔ یہ منظر نایاب کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ دل میں ایک انجانی روشنی جل اٹھی۔ کیا واقعی کوئی انسان اتنی پرواہ کر سکتا ہے؟ جب نایاب کی آنکھ کھلی تو احمد اب بھی کرسی پر بیٹھے تھے۔ نیند کی شدت سے ان کی آنکھیں لال تھیں، مگر پھر بھی مسکرا کر بولے، آپ جاگ گئیں؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ نایاب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ رات بھر سوئے نہیں؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نیند تو آ ہی جاتی، مگر آپ کو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لمحے نایاب کے دل میں پہلی بار ایک واضح سوچ ابھری، یہ شخص میرا ہم سفر ہی نہیں، میری دعا کا جواب ہے۔ نایاب نے دل ہی دل میں عہد کیا، اب یہ اجنبی دیوار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ میں بھی ان کے ساتھ محبت کے اس سفر کو قبول کروں گی۔ اور احمد نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، یا اللہ، اگر یہ رشتہ تیرا دیا ہوا ہے تو اس کی حفاظت میں کروں گا۔